نہیں. اگر میں زیادہ دن تمہارے ساتھ رہوں گا تو ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب میری طرف آ جائے اور میں بھی تمہارے قریب میں آ جاؤں تو مجھ کو چھونا نہیں, میرے قریب نہیں آنا, تم ادھر ہی رہ کے بات کرنا. صالح علیہ السلام قوم کو ڈھکنے لگے. جیسا ایک آدمی ایڈس کا مریض ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے. دوست ساتھیوں, آج یہ عذاب ہے اس قوم پر, ایڈس کی بیماری بھی. ایڈس کی بیماری کیوں؟ ایڈس شیشت میں زندگی کو بسر کیے تھے نا, دنیا کو بتانا چاہے تھے کہ زناکاری ایک نام ہوتا ہے. اللہ اسی زنا کے ذریعے سے ایسی بیماری نکالا کہ انسان کروڑ پتی ہے, بلینر ہے, تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, کتنا گھمنڈ اور غرور ہے تجھ کو تیرے پیسے پر, کر خرچ اپنی صحت کو بچاتا ہے تو بچا لے. میرے دوست ساتھیوں, تنزیہ ملک منتشا توتی ملک منتشا. ملکوں کے بنانے والے اللہ ہے, ملکوں کے بگاڑ دینے والے اللہ ہے, حکومتوں کے دینے والے اللہ ہے, حکومتوں کے چھین لینے والے اللہ ہے, عزت کے دینے والے اللہ ہے, ذلت کے دینے والے اللہ ہے, اور ہر خیر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اس کے بندے ہیں, اپنی آخرت کو طلب کرنا ہے. دوست ساتھیوں, ہم کچھ نہیں ہیں. صالح علیہ السلام ایک دن گزر گا, دوسرا دن آیا, کتھئی کلر کا رنگ ہوگا پوروں کا. صالح علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم کا کل ایک رنگ تھا, آج ایک رنگ ہو گیا, دوسرے دن ایک الگ رنگ ہوگا. پریشان ہے کہ یہ قوم کا کیا ہوگا. اب ایک دن گزر گا, دوسرا دن گزر گا, تیسرا دن جیسے گزرا تپش دھوپ کی بننا شروع ہو گئی. آسمان پہ پرندے اڑتے, زمین پہ سنسناتے, زمین پہ گر جاتے. ضعیف اور بڈھوں نے سمجھ گئے, وہاں کے جو ضعیف حضرات تھے اس قوم کے سمجھ گئے کہ شاید اس زمین پر اب بھیانک انتقام اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. بھیانک انتقام شاید اس زمین پر آنے والا ہے. دھوپ کی تپش بڑھنا شروع ہو گئی, زمین میں سے جو ہے گرم بھاپیں نکلنا شروع ہو گئی. جھاڑ ہے کہ اگر ٹھہر جائے اس کے شکل میں تو چرکے لگ رہے, آدمی اپنے خیموں کے باہر نہیں نکل سکتا, اتنی تپش پورے علاقے میں بڑھ گئی. ہال اور گھبراہٹ کا ماحول ہوگا اور زبانیں لگٹنے لگی اور کلیجے منہ کو آنا شروع ہو گئے. بچے بوڑھے بڑے سب کے سب, عورتیں مرد سب کے سب اس عذاب کے لاہور میں ہیں. تیسرا دن آیا, سب کے چہرے پیلے پڑ گئے. اللہ اکبر, سب کے چہرے پیلے پڑ گئے, پوروں کے رنگ پیلے پڑ گئے. اب حکم ہوا کہ صالح اپنی قوم کو لو, اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ. صالح علیہ السلام خط الناخا سے نکل کر, ہجر کی وادی سے نکل کر, مدائن کے علاقے سے نکل کر آپ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اپنی قوم کو لے کر. نیچے قوم ہے کہ واویلا مچا ہوا ہے, روم راٹ ہے, پوری پریشان ہے کہ جانور پٹ 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 گرتے جا رہے, مرتے جا رہے. اوپر پرندے ہوا میں اڑتے اور زمین برف سے گرتے. زمین ہے کہ تپش کے معنی گرم ہو گئی, آسمان سے دھوپ تیز ہونا شروع ہو گئی اور زمین سے بھاپیں گرم گرم نکلنا شروع ہو گئی. پہاڑوں کے رنگ بدل گئے, گھروں کے رنگ بدل گئے اور 80-90 فٹ کے جسم اپنے آپ کو خوف میں محسوس کرنا شروع کرتی ہے. یہ پورا علاقہ ہے کہ سناٹا چھا گیا, کہ زبان ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے, سامنے رزق پڑا ہوا لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہے. دوستوں کسی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے نا تو اس کی رات اور دن کی پوری نیند ختم ہو جاتی ہے. اگر ایک ٹرانسپورٹ کی گاڑی کسی گھر پہ آ جائے تو حیبت سے وہ گھر کے باہر تو دو چھوڑو, حیدرآباد چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. حیبت اتنی ہوتی ہے, جب موت کا ان کے سامنے جب منظر آ جائے تو پتا چلے گا کہ موت کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں. دوست ساتھی, پوری قوم پریشان ہے. صالح علیہ السلام نکل کر چلے, پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. اللہ عرش مولا کے نیچے بیٹھا, کہا کہ جبریل قریب آؤ. تقار ابن سعد الجلالین میں تاریخ الطبری میں اس واقعے نوٹ کیا ہے. قصص القرآن میں علامہ عبد الرحمن سواتی کی اس واقعے کو تفصیل سے اپنا ہے. قصص الانبیاء میں بھی آیا لیکن قصص القرآن میں یہ معتبر واقعہ عبد الرحمن سواتی لے کر آئے. اب جیسے ہی جبریل امین آ گئے, عرش مولا کے نیچے کھڑے ہوئے, کہا کہ جبریل خط الناخا کے علاقے پہ جاؤ, ہجر کی وادی میں ہجر سمود پر جاؤ اور جانے کے بعد اس علاقے پر ٹھہرو اور ایک ایسی بھیانک چیخ مارو کہ وہ پورا علاقہ تلپٹ ہو جائے. جبریل نے کہا کہ میرے رب, یہ کیسا تو حکم دے رہا ہے؟ فرمایا کہ جبریل ہم جو کہتے تم کو وہی کرنا ہے. فرمایا کہ میرے مالک, میرے خالق, میرا فرما روا تو ہے, تیری ذات کو میں اٹل ہوں میرے مالک, تو حکم دیا اور میں چلے گیا. اپنے دونوں پروں کو کھول دو اور اس علاقے پر چلے جاؤ. منہ میں اس چیخ کے عذاب کو لیے خط الناخا کے علاقے میں آ کے کھڑے رہ گئے. ہجر کی وادی میں سال مدائن میں آ کے کھڑے رہ گئے. پورا علاقہ 1500 گھرانے جو لوگ 150 آدمی مان لائے صالح علیہ السلام کے ساتھ ہیں, عذاب کے قریب قریب ہے, بس عذاب کے قریب قریب, پہاڑ کی چوٹی اور نیچے لوگ ہیں بس, لیکن علاقہ ایک ہے پورا. کھڑے رہے.
चले गए। जिब्रील अमीन ने अपने दोनों परों को खोला और पर को बंद कर लिए, ठहर गए। आपने खिताब किया साले अलैहिस्सलाम से, साले आपके और आपके मानने वालों के अल्लाह कानों को सील कर दिया है। अल्लाह अकबर। साले आपके और आपके मानने वालों के कानों को अल्लाह सील कर दिया है। साले पलटो, इस कौम का अजाब देखो। अल्लाह अकबर। साले पलटो और इस कौम का अजाब देखो। मेरे जिस्म पर कांटे ठहर गए दोस्त साथियों जब ये वाकया बयान कर रहा हूं। साले पलटो और इस कौम का अजाब देखो। साले अलैहिस्सलाम की आंख भर आई, अपनी कौम को देखने लगे। जिब्रील अमीन ने अपने मुंह को खोला, एक ऐसी भयानक चीख मारे कि इलाका पूरा तलपट होकर जमीन पर गिरा। लाशें के दो दो टुकड़े हुई, हजार हजार फीट तक जिस्म उछले और जमीन पर आके वापस गिरे। अल्लाह अकबर। जमीन के दो टुकड़े हो गए, धुआं निकलना शुरू होगा। ऐसी चीख की आसमान के फरिश्ते हिल गए। अल्लाह अकबर। सही हटा, ऐसी भयानक चीख कि आसमान के फरिश्ते हिल गए। जिब्रील अमीन आंख से आंसू बहाते हुए अर्श मौला के नीचे कपकपाते जाके ठहर गए। कपकपाते ठहरे हुए। अल्लाह पूछता कि जिब्रील तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? फरमाया मेरे रब, तेरे बंदे जब सरकशी पर उतरते हैं, नाफरमानियों पर उतरते तो अजाब तू कैसे देता है मेरे मालिक? ऐ मेरे रब, हम तो अजाब क्या है नहीं जानते, हम तेरी आफियत तलब करते हैं मेरे रब। ऐ परवरदिगार, हम तेरी आफियत तलब करते हैं मेरे मालिक, अपनी आफियत में रख। अल्लाह कहता है कि जिब्रील तुम तो मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, तुम्हें मैं माफ किया जिब्रील, लेकिन याद रखो जो लोग सरकशी में आते हैं उनका यही हाल होता है। अल्लाह अकबर। उसके कुछ दिन के बाद आज पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई थी साले अलैहिस्सलाम की। हर एक के जिस्मों पर हाथ फिरा फिरा कर उंगली बता बता के कहने लगे, अरे लोगों क्या मैं तुम्हें नहीं समझा था कि अल्लाह का अजाब आने वाला है? क्या मैं तुमको अपने रब का फरमान नहीं बता दिया था? आज तुम्हारी सरकशी और तुम्हारी जिद ने तुमको डुबो दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारी अना ने तुमको डुबो दिया, तुम्हारे तकब्बुर ने तुमको डुबो दिया। दोस्तों साथियों, वो दिन दूर नहीं कि हम पर भी उसका अजाब कब खींच कर आ जाए, कब हम आगोश मौत में चले जाए, कोई नहीं जान सकता। जो कुछ भी हमको मोहलत मिली है उसके शुक्रगुजार बंदे बने, उसकी मस्जिदों से जुड़ जाए, दिलों के जंग को साफ कर दे, आपस में इखलास के साथ जुड़ जाए, हमसे जितना हो सकता दीन का काम करने वाला बने, हमसे जो कुछ भी हो सकता रब के लिए हम काम करने वाले बने, अपनी औलाद का हक अदा करें, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करें, अपने माँ बाप का हक अदा करें, कौम और मिलत का हक अदा करें, इंसानियत का हक अदा करें और रब का हक अदा करें, और हंसते हंसते जमीन से उसके कलमे की बुनियाद पर जमीन के रौ में चले जाए जहां से आदमी वापस लौट के आ नहीं सकता। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।